آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے۔ جس کو ہمارے ملک میں حضور سرور دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بات علمی اور تحقیقی طور پر صحیح نہیں ہے کہ آپ کا یوم پیدائش 12 ربیع الاول تھا۔ محققین نے جنہوں نے تاریخ اور سیرت پر تحقیقی کام کیا ہے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ تو آپ کے یوم پیدائش وہ چاہے 12 ربیع الاول ہو چاہے 9 ربیع الاول ہو، جس دن آپ اس کائنات میں تشریف لائے وہ اس کائنات کی تاریخ کا عظیم ترین، مبارک ترین، مقدس ترین دن تھا، کیونکہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے اس ذات والا صفات کو اس دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا جو باعث تخلیق کائنات ہے۔ ایک جملہ حدیث کے طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، حدیث قدسی کے طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ ساری کائنات کے آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ یہ جملہ اگرچہ حدیث کے طور پر تو ثابت نہیں ہے، غلط مشہور ہو گیا ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے درست اور صحیح ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات اس کائنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جنات کو اس کائنات، اس دنیا میں بھیجا، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس دنیا میں خدا واحد کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے تحت زندگی گزاریں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ جاری فرمایا، جس کا اختتام حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری پر ہوا اور اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، پوری کر دی۔ تو اللہ کے دین کی تکمیل، اللہ کی نعمتوں کا مکمل ہو جانا، یہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بدولت ہوا۔ لہذا آپ در حقیقت اس ساری کائنات کی تخلیق کے باعث ہیں۔ تو جس روز آپ اس دنیا میں تشریف لائے وہ دن انسانیت کی تاریخ کا عظیم ترین، مقدس ترین دن تھا۔ اور اگر اسلام میں کسی شخص کا یوم پیدائش میں منانے کا کوئی تصور ہوتا تو اس دن سے زیادہ کوئی دن اس کا حقدار نہیں تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
اس سے زیادہ کوئی دن اس لائق نہیں تھا کہ اس دن کو کسی کا یوم پیدائش منایا جائے اور یوم پیدائش کے طور پر اس کو ایک عید کا دن بنایا جائے، اس کو ایک مسرت کا دن بنایا جائے۔ یہ تصور اگر ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کا یوم پیدائش اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس کو یہ امت مسلمہ اپنا دن بنائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دین ہمیں ایک ایسا عطا فرمایا، حضور سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے، وہ دین ایسا ہے کہ اس میں رسمی باتوں کی طرف دھیان نہیں۔ وہ رسمیں جو لوگوں نے اپنے طور پر ایجاد کر رکھی ہیں ان کی طرف دھیان نہیں، دھیان عمل کی طرف ہے کہ تم کتنا عمل کر رہے ہو، تم خود کتنا عمل کر رہے ہو، کتنے کام اللہ تعالی کی رضامندی کے لیے کر رہے ہو۔ سارا زور قرآن پاک کا بھی اور حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور سنت طیبہ کا بھی عمل پر ہے۔ تمہارا عمل، تمہارا عمل۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دنیا جو ہے، دوسرے مذاہب کے لوگ مختلف عیدیں منایا کرتے تھے۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوم پیدائش مناتے تھے، یہودی جو ہیں وہ دن منایا کرتے تھے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے تھے، اور نہ جانے ان کیا تو ہر مہینے ایک نہ ایک دن منایا جاتا تھا کسی نہ کسی واقعے کی یاد میں۔ اور خود اہل عرب جو ہیں وہ مختلف تاریخی واقعات کے یاد میں مختلف قسم کے دن منایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی حیات طیبہ پیدائش، ولادت باسعادت سے لے کر اس دنیا سے پردہ فرمانے تک عظیم واقعات سے لبریز ہے۔ جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے وہ دن، جس دن آپ کو نبوت عطا ہوئی وہ دن، جس میں غار حرا کے اندر آپ کے اوپر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ دن، جس دن آپ نے اعلان تبلیغ و رسالت کا سلسلہ شروع کیا وہ دن، جس دن آپ کے اوپر پیشکش کی گئی کہ تمہیں اگر چاہیے تو مال لے لو، دولت لے لو، عورتیں لے لو، بادشاہی لے لو، مگر توحید کے کلمے سے باز آ جاؤ۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ میرے ایک ہاتھ میں آفتاب اور ایک ہاتھ میں ماہتاب بھی رکھ دو تو میں اس دعوت سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ وہ دن جس دن آپ کے قتل کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، آپ کی گرفتاری کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے راتوں رات آپ کو ہجرت کا حکم دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آپ نے ہجرت کا سفر کیا۔ وہ دن مدینہ منورہ پہنچے، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، وہ دن بدر کا معرکہ پیش آیا، 313 نہتوں نے 1000 مسلح سورماؤں کا منہ پھیرا، ان کو شکست فاش دی، وہ دن احد کے دن 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بالآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا، وہ دن سارے قبائل عرب نے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر دھاوا بولا۔ خندق، غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آندھی کے ذریعے اڑا دیا، وہ دن، اور پھر بالآخر وہی مکہ جو مسلمانوں کے لیے ظلم و ستم کا اڈا بنا ہوا تھا، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا کا مظاہرہ ہوا، وہ دن۔ کون سا دن آپ کی سورۃ طیبہ میں ایسا ہے کہ جس کو یہ نہ کہا جا سکے کہ یہ عظیم دن تھا، یہ اہم دن تھا، یہ تاریخی دن تھا؟ آپ کی سیرت طیبہ تاریخی دنوں سے بھری پڑی ہے، لیکن اس پورے عرصے میں 23 سال آپ دنیا میں تشریف فرما رہے،
آپ نے کبھی کسی دن کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی اس پر عید مناؤ، میری پیدائش کی عید بناؤ، میری ہجرت کی عید بناؤ، غزوہ بدر کی فتح کی عید مناؤ، غزوہ احد کی فتح کی عید مناؤ، فتح مکہ کی عید مناؤ. کسی چیز کا حکم نہیں آپ نے نہیں دیا. کیا حکم دیا؟ 2 عیدیں مناؤ. ایک کون سی؟ عید الفطر. ایک کون سی؟ عید الاضحیٰ. ٹھیک. اگر دیکھو تو عید الفطر یکم شوال یہ کسی خاص تاریخی واقعے کی یاد میں نہیں ہے. یکم شوال کو کوئی تاریخی واقعہ پیش آیا ہو، کسی کی پیدائش ہوئی ہو، کوئی فتح ہوئی ہو، کوئی جنگ میں امداد و نصرت ہوئی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. کب منائی جا رہی عید الفطر؟ اس وقت جب اے مسلمانوں تم خود مہینے بھر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے. تم نے روزے کا عمل پورا کیا. 30 دن تم نے اللہ کے سامنے کے حکم کے مطابق روزے رکھے. خوشی اس بات کی مناؤ کہ تم نے اپنے مالک کے حکم کے تحت 1 مہینہ اس طرح گزارا کہ تم بھوکے پیاسے تھے، اور بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کر کے تم نے اپنے مالک کا حکم پورا کیا. وہ دن اس لائق ہے کہ تم خوشی مناؤ، کیونکہ تمہارا اپنا عمل ہے. تم نے اپنے عمل کے ذریعے اس خوشی کا استحقاق حاصل کیا ہے، اس لیے خوشی مناؤ. دوسرا کون سا؟ عید الاضحیٰ. یہ کب مناؤ؟ عید الاضحیٰ جو ہے یہ لوگوں میں مشہور تو ہے کہ بھئی وہ قربانی جو تھی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی، اس کی یادگار ہے. بے شک یادگار اس کی بھی ہے، لیکن اس کی صحیح تاریخ معلوم نہیں. وہ کس دن ہوا تھا وہ واقعہ؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے کے گلے پر جو چھری پھیری تھی، وہ کون سا دن تھا، تاریخ کون سی تھی، یہ کسی کو پتہ نہیں. لہذا اس کو یوم ابراہیم نہیں کہا جا سکتا جیسے تاریخ کے اعتبار سے، کہ تاریخی اعتبار سے یہ وہ دن تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی. نہیں. لیکن یہ کب منایا جاتا ہے؟ جبکہ تم خود اے مسلمانوں تم نے خود حج بیت اللہ کی عبادت انجام دی ہو، اپنے عمل سے انجام دی ہو.